اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ افراد جو مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی کے پاس آتے ہیں، مرحوم آیت اللہ بہجت کے پاس آتے ہیں، مرحوم علامہ مفسر قرآن طباطبائی کے پاس آتے ہیں، مرحوم قاضی کے پاس آتے ہیں، مرحوم حداد کے پاس آتے ہیں، یہ تمام افراد در واقع اسی طلب کے بعد وجدان الہی کے لیے آتے ہیں، یعنی آتے ہیں اسی طلب کے عشق کو لے کر کہ ہمارا ایک محبوب سبحانی ہے، ہم نے اس محبوب سبحانی تک پہنچنا ہے، ہمیں ایک مشعل کی ضرورت ہے، ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے جو ہمیں اس محبوب سبحانی تک پہنچائے۔ لہٰذا یہ اساتید جو ہیں وہ ایک وسیلہ قرار پاتے ہیں، ایک ذریعہ قرار پاتے ہیں تاکہ انسان طالب کو اس کے مطلوب سے ملا دیں۔ لہٰذا یہ افراد جو ان اساتید کے پاس آتے ہیں عشق سے مملو ہوتے ہیں، عشق سے سرشار ہوتے ہیں، اور استاد کے پاس آنے کے بعد ان کے وجود میں یہ طلب برقرار رہنی چاہیے۔ اگر طلب برقرار نہیں رہے گی نا عزیزان محترم، تو استاد کے پاس جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آداب المتعلمین میں بیان ہوا، یہ احادیث میں بیان ہوا کہ انسان کو جو طالب ہے، طالب علم کو طالب بھی تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ وہ طلب علم کے پیچھے ہے۔ یہاں یہ طالب صرف طلب علم کے پیچھے نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ طلب علم مقدمہ ہے معرفت الہی کا، طلب علم مقدمہ ہے وجدان الہی کا۔ پس یہ طلب علم جو یہ طالب کر رہا ہے، یہ جو مشقت کر رہا ہے، یہ جو زحمت کر رہا ہے، استاد کے پاس جا رہا ہے، اسے اپنی اس طلب کی حفاظت کرنا ہے۔ لہٰذا مثال دی جاتی ہے اس کے لیے کہ اس طالب کو ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ استاد کے سامنے تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی استاد سے فیض ربانی جاری ہو سکتا ہے اور انسان اس سے محروم ہو سکتا ہے اگر اس میں وہ طلب موجود نہ ہو۔ عین اسی طرح سے کہ جو کھجور کا طالب ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کھجور کے درخت سے کھجور گرے گی، وہ اس کھجور کے درخت کے نیچے کپڑا لگا کر بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی کھجور گرے تو وہ زمین پر نہ گرے اور آلودہ نہ ہو جائے، وہ سیدھا اس کپڑے کے اندر گرے اور فوراً میں ہاتھ پھیلا کر، ہاتھ بڑھا کر اس کھجور کو جو درخت سے تر و تازہ گری ہے اس کو اٹھا کر وہاں سے استفادہ کروں اور میل کروں۔ پس انسان کو اس کھجور کی تلاش میں، جستجو میں، طلب میں ہر وقت اس درخت کے نیچے تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی وہ کھجور گر سکتی ہے، اور گر کر اگر آلودہ ہو جائے گی تو اسے دھونا پڑے گا، یا ممکن ہے کوئی دوسرا اسے اٹھا لے اور میرے نصیب میں وہ نہ ہو۔ لہٰذا انسان کو جیسے اس کھجور کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوتا ہے، ایسے ہی اس انسان کو استاد کی بارگاہ میں جا کر ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ کسی وقت بھی فیض رحمانی اس استاد کے لمحہ مبارک کی جنبش سے جاری ہو سکتا ہے، اس کے لمحہ مبارک سے، اور اگر میں نے غفلت میں وقت گزارا یعنی میں متوجہ نہ ہوا تو وہ فیض رحمانی سے محروم ہو جاؤں گا۔ لہٰذا ان اساتید کے پاس جو افراد آتے تھے وہ ہمیشہ ایسے ہی عشق میں مملوب ہوتے تھے، ان کی تمام تغودو، تمام جستجو، آنا جانا، کلاس میں آنا، واپس جانا، مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا، یہ تمام مراحل میں ان کے وجود میں طلب برقرار تھی، اور عشق کی مشعل کو تھامے ہوئے وہ اس عشق کے آب و تاب میں ہمیشہ برقرار رہتے تھے اور اپنے استاد سے وابستہ رہتے تھے اس فیض رحمانی کے حصول کے لیے۔ یہی باتیں عزیزان محترم ہم جب طلاب کو بیان کرتے ہیں تو انہیں یہ باتیں افسانہ دکھائی دیتی ہیں، یہ باتیں کہانیاں دکھائی دیتی ہیں، قصے دکھائی دیتی ہیں، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ افسانے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے وجود میں طلب نہیں ہے۔ جن لوگوں کے وجود میں طلب ہے ان کا وجود عام طالب کے وجود سے متفاوت ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے وجود میں ہر لمحہ اس طلب کی آب و تاب کی حفاظت کرنا ہے، اسے زندہ رکھنا ہے، اور روز بروز اس مشعل کی
جو شعلہ ہے اس میں اضافہ کرنا ہے، اس میں مزید جو ہے وہ بہتری لانی ہے۔ اور یہ کیسے لائی جا سکتی ہے؟ یہ مراقبے کے ذریعے سے لائی جا سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ انسان مراقبہ نہیں کرتا ہے اور عالم کثرت میں خود کو مصروف کر لیتا ہے تو یہ عالم کثرت کا غبار اس کے دل کے وجود پر آ جائے گا، اور اس غبار کثرت کی بدولت آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں یہ طلب کم رنگ ہوتی جائے گی۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔